پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبصرۃ المتعلمین، کتاب الصلاۃ، الفصل الثانی فی مستحبات الصلاۃ۔ مولانا غلام علی صاحب نے واجبات نماز پڑھ لیے تھے اور واجبات نماز کے بعد آج پڑھ رہے ہیں فصل ثانی فی مستحبات الصلاۃ۔ صحیح ہے، یعنی نماز کے مستحبات کے متعلق۔ وَهِيَ خَمْسَةٌ، 5 مستحب چیزیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں التوجہ بسبع تکبیرات، متوجہ ہونا 7 تکبیروں سے۔ صحیح ہے، 7 تکبیریں کہ جب ہم نیت کر رہے ہوں، نیت کرنے کے بعد ایسے کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحیح ہے، تو ایسے 7 تکبیریں کہنی ہیں، اور ان 7 میں سے جسے چاہیں آپ تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے کہہ دیں، 7 میں سے کوئی ایک، اور بہتر ہے کہ لاسٹ والی کو آپ کیا قرار دیں؟ تکبیرۃ الاحرام قرار دیں۔ اور ان 7 دعاؤں کے بیچ، 7 تکبیروں کے بیچ دعائیں وارد ہوئی ہیں مولانا، کہ ان کے بیچ کیا آپ پڑھیں؟ آپ دعائیں پڑھیں۔ صحیح ہے، جیسے تیسری تکبیر کے بعد مستحب ہے جو دعا میں پڑھتا ہوں، جو مجھے یاد ہے، یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء وانت المحسن وانا المسیء۔ صحیح ہے کہ یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے تیرے پاس گناہگار آ گیا، وقد امرت المحسن یتجاوز عن المسیء، اور تو نے نیکی کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ گناہگاروں کے گناہ سے کیا کریں؟ تجاوز کریں۔ تو میں ایک عاصی بندہ تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں۔ یا آپ اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین۔ ورنہ خصوصی دعائیں ہیں باقاعدہ کہ جن دعاؤں کو ان تکبیرات کے بعد پڑھنا چاہیے۔ صحیح ہے، جو دعائیں وارد ہیں باقاعدہ وضو کے وقت، وہ کس کی دعا ہے؟ مولائے کائنات دعا پڑھا کرتے تھے وہ۔ صحیح ہے، اللہم بید وجہی وما تسود الوجوہ، اللہم آتنی کتابی یمینی ولا تعطنی بے یساری، اللہم غشنی برحمتک۔ تو یہ ساری دعائیں کون پڑھتا تھا؟ مولائے کائنات۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز کے لیے کتنا اہتمام کر رہے ہیں، چونکہ نماز کا اہتمام مولانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نماز کا اگر اہتمام نہیں کریں گے تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، پھر توجہ نماز میں کیا ہوتی ہے؟ نہیں رہتی ہے باقی۔ کہہ رہے التوجہ بسبع تکبیرات، 7 تکبیروں سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جانا۔ بینہا ثلاثۃ ادعیۃ، ان کے درمیان کتنی دعائیں ہیں؟ 3 دعائیں ہیں۔ صحیح ہے، واحدۃ منہا تکبیرۃ الاحرام، اور ان میں سے ایک کیا ہوگی؟ 7 تکبیروں میں سے ایک تکبیر کیا ہوگی؟ تکبیرۃ الاحرام۔ اب دیکھیں تکبیرۃ الاحرام 7 میں سے کس کو بنائیں گے؟ تو کہا جس کو، آخر والے کو بنانا بہتر ہے، لیکن آپ جس کو چاہیں اس سے بنا، آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سی تکبیرۃ الاحرام ہے۔ الثانی دیکھیں القنوت، دوسرا کیا مستحب ہے نماز میں؟ قنوت مستحب ہے۔ وَهُوَ فِي كُلِّ ثُنَائِيَّةٍ، اور یہ ہر دوسری رکعت میں ہے، قبل الرکوع، رکوع سے پہلے، وَبَعْدَ الْقِرَاءَةِ، اور قراءت کے بعد، یعنی الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد اور رکوع سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ہر دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا ہے۔ 3 نمبر کا حاشیہ ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ مائک بند کر لیں سکینہ آپ اپنا۔ الا فی الجمعۃ، یہاں پہ 3 نمبر کے حاشیے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الا فی الجمعۃ، سوائے جمعے میں۔ ففیہا قنوتان، کہ اس میں 2 رکعتوں میں کتنی قنوت ہے مولانا؟ 2۔ قبل الرکوع فی الاولی، پہلی میں رکوع سے پہلے، وبعدہ فی الثانیہ، اور دوسری میں رکوع کے بعد۔
ایسے ہی نہ جمعہ پڑھتے ہیں آپ کہ کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں؟ اب دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں وَهُوَ فِي كُلِّ ثُنَائِيَّةٍ ہر دو رکعتی نماز میں قبل الرکوع رکوع سے پہلے وَبَعْدَ الْقِرَاءَةِ اور قراءت کے بعد وَيَقْضِيهِ ہاں مولانا آپ قنوت کی قضا کریں گے لو نسیہو اگر آپ اسے بھول گئے ہوں بعد الرکوع رکوع کے بعد یعنی کیا مطلب رکوع کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کیا کریں آپ کو الحمد سورہ کے بعد پڑھنا تھا قنوت لیکن آپ کہاں چلے گئے رکوع میں اور رکوع آپ شروع کر چکے ہیں تو واپس تو آ نہیں سکتے تو آپ رکوع کو مکمل کر لیجئے مکمل کر کے جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ کھڑے ہوئے ہیں کہہ کے آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا ہے اور اس کے بعد کیا پڑھ لیں قنوت پڑھ لیں کیسے جمعے کے دن دوسری رکعت میں کرتے ہیں ویسے کر لیں آپ قنوت پڑھ کے پھر کہاں چلے جائیں سجدے میں چلے جائیں اور اس کی اتنی تاکید ہے سستانی صاحب کے ہاں توضیح المسائل میں موجود ہے کہ اگر آپ اس وقت قضا نہیں کر پا رہے ہیں بعد میں یاد آتا ہے تو تشہد و سلام پڑھ کے آپ قنوت پڑھ لیجیے اس کی قضا کر لیجیے اور چھوڑ دے جان بوجھ کے اگر کوئی چھوڑ دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اب دیکھیں مولانا الثالث تیسرا مستحب کیا ہے مولانا غلام علی صاحب نظرہ فی حال قیامہ کہ اس کی نگاہ فی حال قیامہ قیام کی حالت میں الی موضع سجودہ اس کے سجدے کے جگہ پر کہ آپ جب کھڑے رہیں گے تو کھڑے کھڑے کہاں آپ کو دیکھنا ہے سجدگاہ کو دیکھنا ہے وفی حال قنوتہ اور قنوت کی حالت میں الی باطن کفیہ اپنے دونوں ہاتھوں کی اندرونی حصے پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے یعنی آپ کی ہتھیلیوں پر وفی رکوعہ اور جب آپ رکوع کریں گے الی ما بین رجلیہ تو آپ کہاں نگاہ کریں گے دونوں قدموں کے درمیان صحیح ہے وفی رکوعہ اور رکوع میں الی بین رجلیہ دونوں پیروں کے درمیان ایسا نہ ہو کہ رکوع میں جا کے کہاں دیکھنے لگ جائے پیچھے کو دیکھنے لگ جائے اب دیکھیں مولانا وفی سجودہ اور سجدے میں کس طرف نگاہ کریں گے الی انفہ اپنے ناک کی جانب وفی جلوسہ اور جب بیٹھیں گے تو الی حجرہ اپنے آغوش میں دیکھیں گے جو اس کے دونوں زانو ہیں اس کی طرف نگاہ کریں گے سمجھ میں آیا مولانا نگاہ کہاں رہے گی اب دیکھیے بیٹھیں گے تو حجر یہ جو دو زانو ہے نا اس پر کسی نے میسج کیا ہے جی آقا ہم نے کیا ہے اب دیکھیں الرابع وضع اب یہ تھا نگاہ کا اوپر چوتھا مستحب کیا آپ کا ہاتھ کہاں رہے گا کب کس وقت کہاں رکھنا ہے کہہ رہے ہیں وضع الیدین قائما یعنی کھڑے ہوئے ہاتھوں کو رکھنا ہے علی فخذیہ اپنے رانوں پر فخذیہ اپنی دونوں رانوں پر بحذاء رکبتیہ صحیح ہے اپنے گھٹنوں کے اوپری حصے پر آپ کو اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے بحذاء رکبتیہ یعنی اپنے گھٹنوں کے مقابل میں وقانتن اور قنوت کی حالت میں تلقاء وجہہ اپنے چہرے کے سامنے صحیح ہے وقانتن اور حالت قنوت میں تلقاء وجہہ اپنے چہرے کے سامنے وراکعن علی رکبتیہ اور رکوع کی حالت میں دونوں گھٹنے پر آپ کو ہاتھوں کو رکھنا ہے
وساجدن بحذاء اذنیہ، سجدے کی حالت میں ہاتھ کہاں رہیں گے؟ کانوں کے مقابل، جہاں کان ہے وہاں پر رہیں گے. وجالسن علی فخذیہ، اور بیٹھے ہوئے کہاں رکھنا ہے؟ دونوں رانوں پر رکھنا ہے. سمجھ میں آیا ہاتھ کیسے کہاں ہونے چاہیے؟ کہ جب انسان قیام کی حالت میں ہے تو سیدھے اس کے کہاں ہوں؟ ران پہ، ایسے بیٹا، یہ حالت آئے گی، یعنی ایسے یوں یہاں رکھنا ہے ہمیں، صحیح. اور قنوت میں چہرے کے مقابل. سجدے میں ہمارے ہاتھ ایسے آئیں کہ جو ٹھیک ہے کانوں کے اس کے نیچے آئیں، جو کانوں کے برابر میں ہوں. اور جب بیٹھیں گے تو اپنے دونوں زانوں پہ رکھیں گے. آغا جی آغا ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں ہاں آ رہی بتائیے. آغا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز عیدین تک تو آپ پڑھا چکے تھے. نہیں تو پہلے نماز عیدین تک آپ نے پڑھا تھا. آغا ہمارے پینسل سے لکھا ہوا ہے نماز فی صلاۃ العیدین، وہاں تک پینسل سے لکھا ہوا ہے. وہ معلوم کیا وہ پچھلے بیچ میں پڑھایا ہے. اچھا آغا ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں. آپ دوبارہ پڑھ رہی ہیں یہ، چونکہ ابھی جو ہے جو جس بیچ میں آپ نے وہ کتاب الصلاۃ پڑھی تھی وہ بیچ ابھی کتاب الاجارہ پڑھ رہا ہے. اچھا اس میں ہم پڑھتے ہیں. ہاں، اور یہ لوگ اب جو آپ پڑھ رہے ہیں تو جی یہ وہ والی کلاس ہے جن کے ساتھ آپ آموزش احکام پڑھتی تھی. صحیح آتی تھی اس کلاس میں؟ جی آغا آتے تھے. ہاں تو وہی آموزش احکام والی کلاس ترقی کر گئی ہے. اب جو ہے غلام علی تبصرۃ المتعلمین پڑھ رہا ہے. آغا جو آغا محمد میاں پڑھاتے تھے. جی 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 جو محمد میاں صاحب پڑھاتے تھے وہی کلاس اب تبصرہ پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے آغا ممنون. اور جس کے ساتھ آپ نے پہلے پڑھا تھا وہ کتاب وہاں تک وہ کلاس اب کیا پڑھ رہی ہے؟ صلاۃ کے بعد تو ہم نے کتنی کتابیں پڑھا دی، صوم پڑھایا، زکوٰۃ پڑھا دی. آغا ہم روز دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ آ جائیے، اب ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کیا چکر ہے. ہاں تو نہیں تو اسی لیے ابھی یہاں دو کلاسیں بیٹھی ہیں نا، ایک اولا بھی ہے اور ایک ثانیہ بھی ہے. اچھا تو آغا ہم کون سی میں ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے آپ کو مارک شیٹ کس کی دی گئی ہے؟ خامس کیا ہے مستحب؟ دیکھیے التعقیب. ہاں مولانا تعقیب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عقب سے ہے. عقب کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے. تعقیب نماز یعنی جو نماز کے بعد ہے. تو نماز کے بعد جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ سب کیا ہے؟ تعقیبات. وَأَقَلُّهُ یعنی اقل التعقیب کیا ہے؟ تسبیح الزہرا علیہ السلام، تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا. صحیح ہے. 4 نمبر کا حاشیہ ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. وَكَيْفِيَتُهُ کیسے تسبیح پڑھتی ہے مولانا؟ اللہ اکبر 34. اللہ اکبر آپ کو کتنا کرنا ہے؟ 34 کتنا ہو جائے گا؟ 34. والحمد للہ 33. الحمدللہ آپ کو کتنی بار کہنا ہے؟ 33 مرتبہ. وسبحان اللہ 33. اور سبحان اللہ آپ کو کتنی بار کہنا ہے؟ 33 بار. کہہ رہے ہیں وَأَقَلُّهُ وَلَا حَصْرَ لِأَكْثَرِهِ، اور زیادہ کی کوئی حصر نہیں ہے. مولانا تعقیبات نماز صبح بہت زیادہ ہیں، آپ کو کم سے کم 1.5 گھنٹہ سے 2 گھنٹہ چاہیے پڑھنے کے لیے کہ جو آپ نماز صبح کی تعقیبات کو پڑھیں. اور یہ میں نے کیا ہے کب؟ لاک ڈاؤن میں، جب مسجدیں بند تھیں، فرصت تھی تو بیٹھ کے مسجد میں جو ہے میں نے کہا پوری کر کے دیکھو جب اس میں ہے مفاتیح الجنان میں ساری تعقیبات. کافی کچھ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ 100 مرتبہ 10 100 مرتبہ. ایک لمبی چوڑی دعائیں ہیں. ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ مختصر سا، بہت مختصر پڑھتے ہیں.
ورنہ جو اس میں تعقیبات میں دیا ہوا ہے، میں آپ کو بتا دوں تعقیبات نماز صبح معلوم کیا ہے؟ ایک دعا ہے مصباح المتحجز سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. پھر 10 مرتبہ یہ کہنا اللہم صلی علی، سنو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الغوثیاء الراضین المرضیین، ٹھیک ہے، بافضل صلواتک وبارک علیہم بافضل برکاتک والسلام علیہم وعلی ارواحہم واجسادہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 مرتبہ یہ کہنا ہے. پھر ایک دعا ہے، پھر 100 مرتبہ کہنا استغفر اللہ واتوب الیہ، پھر 100 مرتبہ اسأل اللہ عافیہ، پھر 100 مرتبہ استجیر باللہ من النار، پھر 100 مرتبہ اسأل الجنہ، اسألہ الجنہ، پھر 100 مرتبہ کہنا اسألہ الحور العین، پھر 100 مرتبہ کہنا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، پھر 100 مرتبہ سورہ توحید، صحیح ہے، پھر 100 مرتبہ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، پھر 100 مرتبہ کہنا ما شاء اللہ کان ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پھر ایک دعا ہے اصبحت اللہم معتصما بتمامک المنیع، ایک لمبی تھوڑی لمبی سی دعا ہے. پھر اور دعا ہے جس کو بولنا ہے 10 مرتبہ کہنا ہے. پھر اور دعا ہے جس کو 7 مرتبہ کہنا ہے. پھر ایک دعا ہے جو نماز صبح اور نماز مغرب کے بعد پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جا کے دعا ہے، تب جا کے نماز صبح کی کیا ہے تعقیبات ختم ہو گئی، اور اس میں اچھا خاصا وقت غرق ہوتا ہے. اسی طرح ہر نماز کے بعد کی تعقیبات الگ الگ ہے کہ کب کیا سورہ پڑھنا ہے، کب کیا کرنا ہے. تو اس میں سے جتنا ہو جائے، اسی لیے انہوں نے کیا کہا، کہہ رہا اقل تعقیب کیا ہے تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ ولا حصر لاکثرہ، اور زیادہ کیا کوئی حد نہیں ہے. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِي فِيهِ بِالْمَنْقُولِ، اور مستحب ہے کہ تعقیبات میں اپنی مرضی سے کچھ نہ پڑھیں، بلکہ وہ جو معصور ہیں، ائمہ کی روایت میں آئی ہیں، احادیث میں وارد ہوئی ہیں، ان کو آپ پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین.